پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے سوڈان کے بحران کے حوالے سے۔ اقتدار پر دو جنرلز کے درمیان جاری جھڑپوں نے سوڈان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ سوڈان کی فوج کے متحرک گروپوں میں ہزاروں اہلکار ہیں۔ سوڈان میں اقتدار کی منتقلی کے معاملے پر شروع ہونے والی لڑائی میں اب تک سینکڑوں جانیں جا چکی ہیں۔ اس لڑائی سے سوڈان کے شہری آبادیوں میں لاکھوں لوگ یرغمال بن چکے ہیں۔ جہاں انہیں ایک جانب گولیوں اور دھماکوں سے خود کو بچانا ہے، وہیں لوٹ مار کرتے جتھے بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ سوڈان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے سربراہ جنرل محمد حمدان دقلو حالیہ تنازع کے دو فریق ہیں۔ سوڈان کا اقتدار سنبھالنے کے لیے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہونے والے یہ جنرلز 2 سال قبل ایک دوسرے کے اتحادی تھے اور انہوں نے مل کر اکتوبر 2021 میں 3 دہائیوں تک سوڈان پر حکمرانی کرنے والے عمر البشیر کے اقتدار سے بے دخل کیا تھا۔ موجودہ تنازع میں برتری حاصل کرنے والا جنرل ہی ممکنہ طور پر سوڈان کا اگلا صدر ہوگا، جبکہ ہارنے والے فریق کو جلا وطنی، جیل یا موت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سوڈان میں جاری جھڑپیں ایک طویل خانہ جنگی کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں اور ممکنہ طور پر اس کے نتیجے میں ملک عرب اور افریقی حصوں میں تقسیم بھی ہو سکتا ہے۔ حالیہ کچھ برسوں میں عرب خلیجی ممالک نے افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات خلیج میں ایک فوجی قوت بن کر ابھر رہا ہے۔ اس نے مشرق وسطیٰ اور مشرقی افریقہ میں اپنی موجودگی بڑھائی ہے اور اس کے سوڈان کی پیراملٹری فورس RSF کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ RSF نے یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کے مقابلے کے لیے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو مدد فراہم کرنے کے لیے ہزاروں اہلکار بھیجے تھے۔ روس طویل عرصے سے پورٹ سوڈان میں بحری اڈہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بحر احمر میں یہ بندرگاہ یورپ کے لیے جانے والی توانائی کی کھیپ کے راستوں پر انتہائی اہم مقام پر واقع ہے۔ روس یہاں ایسا بحری اڈہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں 4 جہاز اور کم از کم 300 اہلکار رکھنے کی گنجائش ہو۔ روسی حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنے والی روس کی ایک پرائیویٹ ملٹری کمپنی ویگنر گروپ نے گزشتہ چند برسوں کے دوران افریقہ میں اپنے قدم جمائے ہیں اور یہ 2017 سے سوڈان میں بھی سرگرم ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین سوڈان میں ویگنر گروپ سے تعلق رکھنے والی 2 کانکنی کی کمپنیز پر اسمگلنگ کے الزامات کے تحت پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ سوڈان کی سنگین ہوتی داخلی صورتحال اس کی سرحدوں کے باہر کس طرح سے اثر انداز ہوگی؟ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار جاوید رانا، جن سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی سوڈان کے بحران کے حوالے سے اور اس پر کچھ مزید گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار جاوید رانا۔ بہت شکریہ جاوید صاحب آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے۔ تھوڑا سا یہ بتا دیجیے کہ اس وقت سوڈان کا جو بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے ہمیں طرز حکمرانی کا، تو ہم طویل عرصے سے وہاں پر جنرلز کے دیکھ رہے ہیں حکمرانی ہے اور وہی رول کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سول حکمرانی ایک طویل عرصے سے وہاں ناپید ہے۔ حالیہ جو بحران ہم دیکھ رہے ہیں 2 جرنیلز کی اقتدار پر لڑائی کا جو یہ جھگڑا ہے، یہ کس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے اور آخر کیا مقصد ہے، کیا نتیجہ نکلے گا اس حالیہ کرائسس کا؟ دیکھیں، سوڈان کے اندر جو حالیہ ایک سیاسی اور معاشی کرائسس ہے جس میں ابھی وہاں پہ میوٹنی ہو گئی ہے، اس کے پیچھے 2019 کا جو ایک فوج نے عمر البشر جو کہ وہاں سے 30 سال سے حکومت کر رہا تھا، اس کو ہٹانے کے بعد شروع ہوا۔ اس وقت سوڈان کے اندر معاشی بدحالی تھی، فیول کا کرائسس تھا، بریڈ اینڈ بٹرز کے ایشوز تھے اور ملٹری نے انٹروین کیا اور اس کو ہٹا دیا۔ تو اس وقت وہ ایک پاپولر کرائسس جو ہے بحران کی شکل اختیار کر گیا کہ ٹھیک ہے اب ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا، لیکن اس کے جانے کے بعد، عمر البشر کے جانے کے بعد صورتحال بد سے بدتر ہو گئی۔ اب اصولی طور پہ تو وہاں پہ جنرل الیکشنز ہونے چاہیے تھے، لیکن جو سویلین پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو اندازہ تھا کہ اگر جنرل الیکشنز فوری طور پہ ہوتے ہیں تو جو اسلامک پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اقتدار میں آ جائیں گی، اور وہ چونکہ وہ پاپولر نہیں تھے دوسری سائڈ کے لوگ جو کہ سیکولر ویوز رکھتے تھے یا ان کے ویوز اتنے پرو اسلامسٹ نہیں تھے، تو انہوں نے ایک ارینجمنٹ جو ہے وہاں پہ کی کہ فوج اور سویلین اتھارٹی ڈائریکٹلی پاور شیئر کریں گے، فوج اور سویلین کو بغیر الیکشن کے، اور اس کے چکر میں ابھی 1-2 سال کی ان کی ارینجمنٹ تھی۔ اب جو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 1-8 سال پہلے وہاں پہ ایک فیل اٹیمپٹ بھی ہوئی ہے ملٹری کو کی، ڈائریکٹ کو کرنے کی، وہ ناکام ہوگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا کہ 2-3 سال کا جو ایگریمنٹ تھا
فوجی حکمرانوں کے ساتھ جنرل عبد الفاتح جو ان کا جو فوجی سربراہ ہے، اور جو سویلین ایک انہوں نے کونسل بنائی ہوئی تھی جس میں سویلین پولیٹیکل پارٹیز بھی تھی، وہ پاورز ہینڈ اوور نہیں کر رہا تھا. اور انہوں نے ایک دوسری جو ایک ریپڈ فورس تھی، جو پیرا ملٹری فورس تھی، جس طرح ہماری ہاں رینجرز ہوتی ہیں، جو اس کا سربراہ تھا، اس نے اس کے خلاف کو کر دیا. اب اس کو کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں اپنی جانیں دے چکے ہیں سوڈان سے. بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں. پاکستان نے بھی کوئی 300 کے لگ بھگ اپنے شہریوں کو جو ہے واپس بلا لیا ہے. تو یہ جو کرنٹ کرائسس ہے اس کی یہ ڈائنامکس ہے. یہ تو میں آپ کو ایک جو نیشنل لوکل ڈائمنشنز بتا رہا ہوں، لیکن جو بڑی پکچر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤتھ سوڈان کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا انہوں نے ایک علیحدہ ملک کے طور پہ جو ہے کھڑا کر دیا، اور اس میں وہاں پہ کرائسس ہوا. وہاں پہ ان کے بڑے جو نیچرل ریسورسز ہیں سوڈان کے وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے اوپر پھر رسائی آبادی اچھی خاصی تھی. اب مغرب نے مل ملا کے وہاں پہ کرائسس کریٹ ہمیشہ سے رہا. جو پہلا جو ان کا عمر الاسد جو تھا ان کا حکمران تھا اس وقت بھی تھا، تو وہ انہوں نے ایک علیحدہ ملک کروا دیا اس کے نتیجے میں. اچھا، ہم دیکھتے ہیں جاوید صاحب کہ کچھ بیرونی عناصر بھی ہیں، کچھ ایسی طاقتیں قوتیں ہیں جو دیگر ممالک سے جن کا لنک ہے اور گو ناگو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ان میں انوالو نظر آتی ہیں. ان طاقتوں کا سوڈان میں کیا عمل دخل ہے اور کیا انٹرسٹ ہے ان کا، اور کیا مفاد وابستہ ہے سوڈان سے کہ یہ اتنی دلچسپی لے رہے ہیں اس وقت سچویشن میں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ رشیا جو ہے اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ، امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں. امریکہ نے پہلی جو ابھی جو شکوک و شبہات یہی ہے کہ امریکہ نے پہلے جو ہے 2019 میں وہاں پہ حکومت تبدیل کروائی، اور اس کے بعد رشیا جو ہے وہ پچھلے حکمرانوں کو کسی درجے میں اس کی سپورٹ حاصل تھی. اس پورے کانٹیکس کے اندر اب جو بحران آیا ہے یہ پیور پاور پالیٹکس کا ہے. اور ابھی بھی مسئلہ جو بنیادی جا کے کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہاں پہ جو سربراہ ہے آرمی فوج کا، وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں کروانا چاہتا. جو سویلین پارٹیز اس کے ساتھ تھیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ چلے جائیں، اقتدار چھوڑ دیں. فوجی سربراہ کو کہہ رہے ہیں الیکشن نہ کروائیں، کیونکہ الیکشن کروائیں گے تو اسلامسٹ جو ہیں وہ اقتدار میں آ جائیں گے. اور امریکہ کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کسی طرح جو ہے اسلامک پارٹیز جو ہیں وہ اقتدار میں نہ آئے. یہاں پہ امریکہ کا جمہوریت کا مسئلہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جب صدر مرسی جو وہاں پہ عرب سپرنگ کے نتیجے میں مسلم برادرہوڈ اقتدار میں آئی تھی مصر کے اندر، 1 سال ان کو اقتدار میں رہنے دیا. اب ان کو چلنے نہیں دیا اور اس کی حکومت کا تختہ انہوں نے اڑا دیا. یہ سعودی عرب سے مل کے امریکہ نے ختم کر دی. اسرائیل اس کے خلاف تھا. اب وہاں پہ ان کو جمہوریت پسند نہیں، پھر ملٹری ڈکٹیٹرشپ ایجپٹ کے اندر لے کے آ گئے. اور اب بھی سوڈان کے اندر بھی بنیادی طور پہ جس چیز کا خدشہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں پھر اسلامک پارٹیز جو ہیں اسلامسٹ جو ہیں وہ اقتدار میں آ سکتی ہیں. بنیادی طور پہ اس کو روکنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں، اور جو آج ہم بحران دیکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ان کی آپس کی پاور سٹرگل ہے. ان میں سے کوئی بھی الیکشن نہیں چاہ رہا، جو کہ ایک پاپولر ڈیمانڈ ہے. تو یہ لڑائی ہے آرمی کے جرنیلوں کی، 2 جرنیلوں کی جو آپس میں لڑ مر رہے ہیں. ایک کے ساتھ جو ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دوسرے کے خلاف ہوئی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ اس نے 2-4 پارٹیز بٹائی ہوئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلم ممالک کے اندر، یہ جو افریقہ کے اندر ہے، یہ بہت زیادہ ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر بن چکا ہے. پھر بڑی جو ٹگ آف وار ہے وہ رشیا کی ہے اور امریکہ کی ہے، اور دونوں جو ہیں اپنے اپنے پلیئرز کو ایک دوسرے کے خلاف یوز کر رہے ہیں. یہ جو ریپڈ فورس ہے اس کو بنانے میں، اس کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کرنے میں یو اے کا بڑا رول رہا ہے. تو ریجنل جو پلیئرز ہیں دے آر آلسو ویری ایکٹیو. لیکن جو وہاں پہ ہو رہا ہے سوڈان کے اندر، میرا خیال ہے کہ دس از آلسو وارننگ فار مینی کنٹریز لائک پاکستان کہ ہمیں بھی وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈرس، اور ہمیں الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے. کیونکہ جب الیکشن نہیں ہوگا تو غیر جمہوری قوتیں جو ہے وہ اپنی سازشیں کریں گی، وہ وائلنس کا سہارا لیں گی، وہ پکڑ دکڑ کریں گی، اور ملک کے اندر اکانومی کبھی بھی سٹیبلائز نہیں ہوگی، اور جو کرائسس ہے وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا.
آپ کو کیا لگتا ہے جاوید صاحب، کیا کوئی ان میں ایسا موجود ہے، ان ممالک میں، ان بیرونی طاقتوں میں کوئی ایک ایسا شخص، کوئی ایک ایسا ملک نظر آتا ہے جو تیسرے فریق کے طور پر یا ثالث کے طور پر اس وقت جو سوڈان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں عسکری خانہ جنگی جاری ہے، اس کو رکوا سکتا ہے، لڑائی کو ختم کروا سکتا ہے، انسانی جانوں کا بڑے پیمانے پر جو نقصان ہو رہا ہے اس کو ختم کروانے کے لیے آپ کسی کو فریق کی یا ثالث کی حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک جتنی سیز فائرز ہو چکی ہیں ان کو بھی پراپرلی کمپلائی نہیں کیا گیا. اب مغرب کا جو دلچسپی ہے سیز فائر کے اندر، جنگ بندی کے اندر، اور جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور باقی ممالک ہے، ان کا سب سے بڑا کنسرن یہ نہیں ہے کہ سویلین وہاں پہ مارے جا رہے ہیں یا سوڈان کی صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہو رہی ہے. نہ، یہ بالکل کنسرن نہیں. ان کا یہ کنسرن ہے کہ بھائی سیز فائر کریں، ہم نے اپنے شہریوں کو یہاں سے نکالنا ہے، اور جس میں وہ کافی کامیاب ہو گئے. آپ دیکھیں اس وقت مغرب کا جتنا میڈیا ہے وہ ایک ہی چیز رپورٹ کر رہا ہے. جو مین فوکس یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میوٹنی ہو گئی ہے، مین فوکس یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور کیا عام لوگوں کا کیا کرائسس ہے. کرائسس کی سب سے بڑی شکل جو انٹرنیشنل میڈیا پریزنٹ کر رہا ہے کہ جی فلاں ملک کے کتنے لوگ نکلے ہیں، فلاں ملک کے کتنے جو لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ سیز فائر کے اندر کتنی کس حد تک وہ کمپلائی ہو رہی ہے سیز فائر، اور کتنی وائلیشنز ہو رہی ہیں، کہ ہمارے لوگوں کو نکلنے میں کیا پرابلمز آ رہے ہیں. سوڈان کے انٹرنل کرائسس کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ایک جیسے آپ کہتے ہیں کہ مغرب کی ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہے جو فائر بندی ہے، لیکن جب متحارب گروپس ہیں، اب انہوں نے ایک دوسرے کے لوگوں کو مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بدلے کی آگ میں ہے. پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو عرب ممالک سے ہمارے پوری، اس میں ابھی بھی جو ایک تاریخی طور پہ جو ٹرائبلزم ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. تو اس لیے مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ جو بحران ہے کچھ جلدی ختم ہو جائے گا. اس کی بہت بڑے ڈائنامکس ہیں، اس کے پیچھے رشیا اور اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور ان کی اپنے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں، اور وہ متحارب گروپس کو انکرج کرتے رہیں گے اپنے انٹرسٹ کے لیے. لیکن اس میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ عام سوڈانی شہری ہیں، اور وہاں پہ اس وقت خوراک کا بحران ہے، فیول کرائسس ہے. لیکن جو دونوں جرنیل جو ہیں، یہ پاور سٹرگلز ہیں. جنرل فاتح ہے جو آرمی چیف ہے، وہ اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتا کسی طور پہ، اور جو اصل بات ہے الیکشن کی طرف وہ نہیں آنا چاہ رہے. الیکشن میں ان کو میں بار بار یہی کہوں گا کہ خوف یہ ہے کہ اسلامک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اقتدار میں آ جائیں گی. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جمہوریت، جب اسلامک پارٹیز اقتدار میں آنے کا خوف ہو تو پھر جمہوریت امریکہ کا مسئلہ نہیں ہوتا. آج پاکستان کے اندر اگر جماعت اسلامی کے اقتدار میں آنے کے چانس بنیں گے تو وہ پاکستان کی فوج کو جو ہے انکرج کریں گے، جی آپ ٹیک اوور کر لیں. یہ نہ آ سکیں. یہ ان کا امریکہ کا ہمیشہ سے طریقہ واردات رہا ہے. آپ دیکھیں، اور یہ بظاہراً سیکولر ہے، پورا ویسٹ جو ہے وہ سیکولر ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سوڈان کو تقسیم کر دیا، ساؤتھ سوڈان جو ہے کریٹ کر دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کرسچن پاپولیشن تھی نا. اور کیا وہ بڑا ایشو تھا، یا کشمیر کے اندر بڑا ایشو ہے، یا فلسطین کے اندر بڑا ایشو ہے؟ تو اٹ از اے وار آف ڈرٹی انٹرسٹ. اور سوڈان بدقسمتی سے اپنے جرنیلوں کی جو ناقبت اندیشی کی وجہ سے اس کا شکار بنا ہوا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے جوابات جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سوڈان کی صورتحال، حالات اور ان حالات کے تناظر میں کیا پس منظر ہے، اس پر کچھ گفتگو کر رہے ہیں. جاوید رانا اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب، یہ بتا دیجیے کہ سوڈان کے جو یہ حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں یقیناً ہر سچویشن میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے دیگر لوگوں کے لیے یا دیکھنے والوں کے لیے. تو سوڈان کی ان سچویشنز کا اور ان حالات کا آپ دنیا پر یا دیگر ممالک پر کیا اثر دیکھتے ہیں؟ کس طرح کا ری ایکشن آ سکتا ہے یا کس طرح کا سبق لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی دوسرے ملک میں جو بحران آتے ہیں وہ باقی ممالک کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے، ایک لیسنز ہوتا ہے، سبق آموز ہوتے ہیں. لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ عرب ممالک کے اندر وہ سوچ پائی جاتی ہے. جو نارتھ افریقہ کے اندر ممالک ہیں، جو قرب و جوار کے ممالک ہیں، ایجپٹ کے، مصر کے جو تعلقات ہیں سوڈان سے تاریخی طور پہ بہت گہرے رہے ہیں.
اور ایجپٹ کا مسئلہ بھی یہ کبھی بھی جو ہے جمہوری نہیں رہا، وہاں پہ بھی فوجی حکمرانوں نے جو ہے وہ حکمرانی کی ہے، اور ایجپٹ نے ہمیشہ جو اسلامی قوتیں ہیں، اخوان المسلمین ہیں جسے اسلامک برادرہڈ کہتے ہیں، ان کو کچلا ہے، بے دردی سے کچلا ہے، اور جو میجورٹی کی اوپینین ہے، اکثریت کی جو رائے ہے اس کو کچلا ہے، اور ابھی تک نہیں آنے دے رہے۔ پیچھے کیا ہے؟ سعودی عرب کو جو ہے وہ خوف ہے کہ اگر جو اسلامک قوتیں جو ہیں، جو مسلم برادرہڈ ہے، جو اگر ایجپٹ میں آ گئی ہے تو یہ سعودی عرب میں بھی پینیٹریٹ کر دیں گے، اور اگر اسی طرح یہ سعودی عرب کے بھی مسائل ہیں، یو اے ای کے بھی مسائل ہیں، یہ سب جتنے بھی عرب حکمران ہیں ان کی یہی مسائل ہے نا، کہ اگر اسلامک قوتیں جو ہیں وہ اگر کسی بھی عرب ممالک میں آتی ہیں تو پھر یہ ایک ویو نکل جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں، اس کا میں آپ کو بڑا پس منظر دیتا جاؤں کہ یہ جو ممالک ہے، پورا نارتھ افریقہ ہے، لیبیا سے لے کے سوڈان، یہ میں اٹلی کے بارڈرز تک جو ہے یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں نارتھ افریقہ کے، یہ ایک اسلامک امپائر کا حصہ تھے 1913 تک، جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے۔ اس میں جو آٹومن امپائر ہے، خلافت عثمانیہ، نارتھ افریقہ، آلموسٹ انٹائر مڈل ایسٹ، ایران کو کے حصے کچھ ایران کو چھوڑ کے، اور اس میں پارٹس آف دی سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور ایک وقت میں تو خیر وہ آدھے یورپ تک پہنچ گئے تھے، پورا جو گریس اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ ان کے قبضے میں تھے، ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ تو اس وقت کے بعد جب انگریزوں نے سازش کر دی کہ جی مسلمان جو ہیں وہ بنیادی طور پہ انہوں نے عرب نیشنلزم کو، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جو ہے ختم کر دیا تھا کہ کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، انہوں نے عرب نیشنلزم کا، برطانیہ نے، فرانس نے ایک نعرہ لگوایا اور مڈل ایسٹ کو بالکل سیپریٹ کر دیا، اور یہ آل سعود کو اقتدار دے دیا جو ہے سعودی عرب کا جو آج کا ہے۔ پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے شہر تھے ان کو ملک بنا دیا، قطر کو ملک بنا دیا، دبئی کو ملک بنا دیا۔ مطلب کیا تھا کہ یہ لڑتے رہے آپس میں ساری عمر، جو سوڈان میں ہو رہا ہے آپس میں لڑتے رہے۔ اور ہم اکثر کہتے ہیں مسلم امہ تھی جب خلافت عثمانیہ تھی، مسلم امہ اسی وقت بنے گی جب پورا ایک کوئی آپ کی، جس سے علامہ اقبال نے کہا کہ کنفیڈریشن ہونی چاہیے، اس وقت مسلم امہ بنے گی نا۔ آج کی جو تقسیم ہے، جو سوڈان میں جو ہو رہا ہے، یا ایجپٹ کے، مصر کے اندر کوئی زیادہ عرصہ پہلے نہیں ہوا، اور جتنے یہ چھوٹے چھوٹے مسلمان ممالک ہیں یہ شہر تھے اس خلافت عثمانیہ کے، ان کو چھوٹا چھوٹا تقسیم کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں اور متحد نہ ہوں۔ متحد جس دن ہو گئے اس دن اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا۔ چھوٹا سا تو میرا مطلب علاقہ ہے جس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے یہ صہیونی قوتوں نے۔ تو یہ اس پورے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں گے، عبرت ہمارے لیے، لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں بڑی پکچر کو دیکھنا ہے۔ مسلمان ممالک کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈمنسٹریٹولی کنیکٹ ہو جائیں، وہ شاید پاسبل نہیں ہے، لیکن آپ ایک چھوٹا سا ایک الائنس تو بلڈ اپ کر سکتے ہیں، جو علامہ اقبال کا خواب تھا کہ کنفیڈریشن ہو جائے، کیونکہ علامہ اقبال صاحب چاہتے تھے کہ جو مسلم امپائر تھیں ان کے وجود کو دوبارہ اگر کسی شکل میں آپ ریکنیکٹ کر سکتے ہیں، مسلم امہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کنفیڈریشن ہے نا، وہ یہ تو ایک خواب کی باتیں ہیں نا، یہ تو سچویشن آن گراؤنڈ بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے جاوید صاحب بتائیے کہ پاکستان کے تناظر میں ان حالات کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات بھی کچھ مختلف نظر نہیں آتے، اور یہاں پر بھی ہم اگر بات کریں اس وقت انتخابات کے حوالے سے تو انتخابات کے ہی تناظر میں کافی زیادہ سیاسی ماحول گرم پایا جاتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے تناظر میں سوڈان کی جو سچویشن ہے اس کو کس طرح سے کمپیئر کریں گے آپ؟ پاکستان کے تناظر میں میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ تو میں نے آپ کو ایک تاریخی حوالہ دیا، لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں ہمیں کچھ لیسنز ڈرا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ لیسنز یہ ہیں کہ دیکھیں، جب آپ الیکشنز کو ڈیلے کریں گے، جب آپ آئین کو نہیں مانیں گے، جب آئین کی پروویژنز کو پولیٹیکلی آپ انٹرپریٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ملک کے اندر کیوس آئے گا، غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ سر اٹھائیں گی، فوج جو ہے اور انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ پیچھے سے اپنی گیمز پلے کریں گے، جو کہ پاکستان میں بھی پلے کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔
ابھی ہوگا کیا کہ جب ٹیک اوورز ہوتے ہیں، ملٹری ٹیک اوورز ہوتے ہیں، تو فوج کو اپنی ایک لیجٹیمیسی چاہیے جو عوام کے سے تو نہیں ملتی، تو پھر وہ پاکستان کے انٹرسٹ سیل کرتے ہیں، اور جس طرح جنرل مشرف نے انٹرسٹ کو سیل کیا، وار آن ٹیرر کے نام پہ 70-80 ہزار لوگوں کی جان گئی پاکستان میں، 200-300 بلین ڈالرز کا ہمارے اکنامک لاسز ہوئی، بیکاز آپ نے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے ٹو بیکم مور ایکسیپٹیبل ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. تو آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیے، اور جب الیکشن ہوں گے تو وہ جو ہے دھاندلی کے ذریعے آپ ایسے لوگوں کو لے کے آ جائیں گے جن کی جڑیں جو ہے عوام کے اندر نہیں ہیں. تو ہمیں لیسن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، کچھ لوگ یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں کہ جی فوج کے اندر ریفارم کیے جائیں. دیکھیں پاکستان میں آلریڈی بڑے پاور سینٹرز ہیں، فوج کے ایسی کوئی ریفارمز فوج کے اندر نہیں ہونے چاہیے جس کے نتیجے میں کوئی اور پاور سینٹرز بن جائے. جب زیادہ پاور سینٹرز بنتے ہیں تو وہ ہوگا جو سوڈان کے اندر ہو رہا ہے. سوڈان کے اندر ریپڈ فورس کو آپ نے انہوں نے اور بڑا پاور سینٹر بنا دیا، حالانکہ ٹیکنیکلی وہ انڈر دی آرمی تھی، لیکن اس کو یو اے ای نے بڑا سٹرونگ کیا. کرنے کے بعد اب نتائج دیکھ لیں، اب سوڈان جو ہے بھگت رہا ہے. آپ فوج کے خلاف جتنی مرضی تنقید کر لیں، لیکن ایک تو حقیقت یہ ہے کہ فوج بائی اینڈ لارج ہماری جو کانٹیکسٹ میں ہیز بین یونائٹڈ انڈر دی کمانڈ آف دا آرمی چیف. یہ اس لیے بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ٹھیک ہے ہم بہت ساری تنقید کریں گے فوج کے اوپر، لیکن اگر بہت بڑا کرائسس آتا ہے تو اس چکر میں فوج جب ٹیک اوور کرتی ہے تو کم از کم کوئی دوسری ملٹری فورس موجود نہیں ہوتی جو فزیکلی لڑائی لڑ رہی ہو. یہ پاکستان کا ایک پازیٹیو ہے. ٹیک اوور سے زیادہ خوفناک چیز ہمیشہ میوٹنی ہوتی ہے جو سوڈان کے اندر ہو رہی ہے. اس قسم کی صورتحال الحمدللہ پاکستان میں کبھی پیدا نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ اسی کا کبھی پیدا نہیں ہوگی. تو پاکستان کے اندر جو لوگ فوج، ہمارے بھی ساری ریزرویشنز ہیں، لیکن فوج کے اندر کوئی ایسے ریفارمز نہیں ہونے چاہیے جس کے نتیجے میں مختلف پاور سینٹرز بن جائیں. یہ خواب نواز شریف نے دیکھا تھا 1999 میں، اور اس کے نتیجے میں پھر جنرل مشرف نے ٹیک اوور کر لیا. تو اللہ خیر کرے پاکستان کے حالات اس طرف نہ جائیں، اور ابھی جو بھی ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی ایک تاریخ کے اوپر جو دونوں پارٹیز جو ہیں ان کا آپس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے. لیٹس وش فار بیسٹ فار پاکستان، اینڈ لیٹس لرن لیسن کہ ہمیں ہماری جو صورتحال ہے سوڈان کی طرز کی سوڈان کی طرح جو ہے نہ ہو جائے. یہی ہم سب کی خواہش ہے. اللہ کرے کہ ہم اس طرف اور اس راستے نہ چل نکلیں. بہت شکریہ جاوید صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں گفتگو کے لیے. ہم نے سوڈان کے بحران، سوڈان میں اس وقت جاری جنگ اور جنگ بندی کے باوجود جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے انسانی جانوں کے ضیاع میں، اس پر گفتگو کی، اور کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے، کن لوگوں کے مفاد میں ہے یہ سچویشن اور کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پر گفتگو کی. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ کار جاوید رانا. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.